آئیے پہلے میں ترمذی شریف کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ ابو بکر صدیق میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابو بکر سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق وہ ہیں جو ہمارے سردار ہیں، و خیرنا، اور ہم میں سب سے بہتر ابو بکر صدیق ہیں، و احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم گروہ صحابہ میں سب سے زیادہ محبوب تھے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گواہی دے رہے ہیں جو ترمذی شریف میں موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر نے سردار کہا، اور بخاری شریف میں موجود ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں، ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کو انہوں نے آزاد کیا ہے، یعنی حضرت بلال کو۔ حضرت بلال کو حضرت ابو بکر صدیق نے بھاری قیمت دے کر خریدا اور اس کے بعد اللہ کے لیے انہیں آزاد بھی کر دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کہتے کہ یہ ہمارے سردار ہیں، ابو بکر سیدنا، یہ ہمارے سردار ہیں، وَأَعْتَقَ سیدنا، اور ہمارے سردار یعنی بلال کو بھی انہوں نے آزاد کیا۔ اب بلال کو سردار کہا، یہ ایک طویل بحث ہے، میں عنوان کے مطابق یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کیا خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے دل میں ایک دوسرے سے متعلق کوئی بغض نہیں تھا، کوئی عناد آپس میں نہیں تھا، آپس میں مل جل کر رہتے تھے۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ مدینہ منورہ میں ممبر شریف پہ تشریف فرما ہے، اور وہ ممبر جو ممبر رسول ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے تھے، اس ممبر پر بھرے مجمع میں آپ خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں، الا ان فضل هذه الامه بعد نبیها ابو بکر، آپ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ سنو، اس امت کے نبی کے پردہ فرمانے کے بعد اس امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ یہ مجمع صحابہ کا بھی ہے، تابعین کا مجمع بھی ہے۔ صحابہ اور تابعین کے مجمع میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہیں افضل هذه الامہ، اس امت میں افضل ابو بکر صدیق ہے۔ یہ صحابی کی گواہی ہے، کیونکہ آج کا عنوان یہی رہے گا کہ ایک صحابی خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کیا کہہ رہے ہیں، ان کے لیے تعریفی کلمات کیا کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول سن لیا۔ اس محفل میں تمام صحابہ جو اس وقت مدینہ منورہ میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے آئے ہوئے تھے، سب تشریف فرما ہیں، سب نے اپنے کانوں سے سنا، کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ اے عمر آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ صحابہ کا بھی یہی نظریہ تھا کہ افضل هذه الامہ ابو بکر، کہ اس امت میں افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی میں نے دو گواہی آپ کے سامنے پیش کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول سیر و اعلام النبلاء میں جلد ثانی میں یہ ان کا قول موجود ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ کوفہ کے جامع مسجد میں میں موجود تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑی فصاحت کے ساتھ، بڑی بلاغت کے ساتھ خطاب فرما رہے تھے۔ اسی دوران آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا،
خیر हाज़िहिल उम्मत बाद अबीहा अबू बकर। ये इरशाद आपने फरमाया कि इस उम्मत में सबसे ज्यादा बेहतर अबू बकर सिद्दीक है। ये हजरत अली की गवाही है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि अफजल है इस उम्मत में, और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे खैर हाज़िहिल उम्मा बाद अबीहा अबू बकरिन। अबू बकर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद इस उम्मत में खैर है। ये खैर बमाना सबसे ज्यादा बेहतर है। रावी कहते हैं क़ालहु अलीयुन अला मिंबरिल कूफा, कूफा के मिंबर पर ये हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये जुमला इरशाद फरमाया है, उनकी बर्बादी और तबाही हो। जो लोग हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस कौल को भी जो बरसरे मिंबर आपने इरशाद फरमाया झुटलाते हैं और इनकार करते हैं, ये रावी का कौल है कि रावी कह रहे हैं कि वहां पर मजमा लगा था, कई सहाबा भी मौजूद थे, ताबईन तो भरे पड़े थे, और उनकी मौजूदगी में कूफा के जामा मस्जिद में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह खिताब फरमाया। किताब का नाम मैंने बता दिया, सियारो आलामिन नुबला। मैं कोई ज़ईफ किताब के हवाले नहीं दे रहा, मुस्तनद और मोतबर किताब का हवाला दे रहा हूं। अब हजरत अली की गवाही हमने कबूल कर ली और इस उम्मत में हमने अबू बकर सिद्दीक को सबसे ज्यादा बेहतर माना। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस खिताब को भी हमने कबूल किया और इस उम्मत में सबसे अफजल मैंने हजरत अबू बकर सिद्दीक को माना। हमारे अकीदे में कोई शक व शुबा नहीं। अब एक सिका रावी, उनका बयान सुनिए कि वो बयान क्या देते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन शकीक रहमतुल्लाह ताला अलैह सिका रावी हैं ये। इनसे रिवायत बुखारी में भी मौजूद है, मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद है, ये रिजाल बुखारी में भी है, रिजाल मुस्लिम में भी है, सिहा सित्ता के रिजाल में से है हजरत अब्दुल्ला बिन शकीक रहमतुल्लाह ताला अलैह, और ये सिका रावी है। सन 108 हिजरी में इनका विसाल हुआ था, कूफा के रहने वाले थे। 108 हिजरी में इनका विसाल हुआ। ये कहते हैं कि एक दिन मैंने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक सवाल पूछा, क्या है उम्मुल मोमिनीन, आप हमें ये एक सवाल का जवाब दीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सबसे ज्यादा बेहतर और सबसे ज्यादा महबूब कौन था। अहब्बु इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में महबूब तरीन कौन थे। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं अबू बकर। हजरत अबू बकर का नाम लिया। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये गवाही दे रही है, ये सहाबिया भी है, उम्महातुल मोमिनीन में से भी है। अब्दुल्ला बिन शकीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने दोबारा सवाल किया, सुम्मा मन, कालत उमर, पूछा मैंने कि इनके बाद फिर कौन है जिन्हें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम महबूब रखा करते थे। तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि उमर है। रावी कहते हैं फिर मैंने कहा सुम्मा मन, इनके बाद कौन है। कहती हैं वो अबू उबैदा, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अशरा मुबशरा के सहाबी हैं, कहते इनके बाद इनका नंबर है। फिर वो अब्दुल्ला बिन शकीक सिका ताबई कहते हैं कि मैंने सवाल किया कि सुम्मा मन, फसकतत, खामोश हो गई, अब जवाब नहीं दिया। फसकतत, ये खामोश रह गई। तो देखिए तरतीब से बताती गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पहला नंबर आया। ये गवाही दे रही हैं हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये गवाही पेश कर रही हैं कि ये महबूब तरीन है। तो अब बताएं कि जलीलुल कद्र सहाबी और सहाबिया अगर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में गवाही दें और हम उनकी गवाही को अपने मन पसंद बात रखें, तो ये तो हमारे लिए बेहतर मुनासिब नहीं है।
ہمیں تو اجماع صحابہ کو بھی مان لینا چاہیے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو بھی ماننی چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور میں تعریف کی، لیکن صحابہ نے بھی اجماع کر لیا کہ افضل هذه الامت ابو بکر، اس امت میں ابو بکر افضل ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی گواہی ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت بیان کرتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی کیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن کہنے لگے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے کوئی آئے اور لے کر گئے، جنت کے سارے دروازے ہمیں دکھا دیا گیا۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، جنت کے سارے دروازے مجھے دکھائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ میں نے وہ دروازہ دیکھا، بڑا حسین دروازہ ہے، ظاہر ہے کہ جنت ہے اور اس کا دروازہ ہے تو کتنا حسین دروازہ ہوگا۔ کہتے کہ جنت کا دروازہ ہے ابو بکر، میں نے دیکھا سارے جنت کے دروازے میں نے دیکھ لیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آرزو کرنے لگے، اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، کاش کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میں بھی اس دروازے کو دیکھ لیتا اور اس دروازے سے میں بھی داخل ہو جاتا۔ یعنی خواب کی بات ہو رہی ہے، خواب میں بھی آپ کے ساتھ رہتا اور ان دروازوں کو دیکھ لیتا اور دروازے سے میں داخل ہوتا۔ سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گزارش کی، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر، کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ اس امت میں سب سے پہلے جو جنت میں جائے گا وہ تم ہی ہو۔ یہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرح سے افضلیت بتا رہے ہیں، سب سے پہلے جنت میں تم داخل ہوگے تو جو افضل ہے وہی جائے گا، جو خیر هذه الامہ ہے وہی جائے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کتنی ہے، آپ اس سے خود اندازہ لگا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شان اور آپ کی عظمت بیان فرمائی وہ ساری کتابوں میں موجود ہے۔ تاریخ الخلفاء میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے اور دیگر صحابی بھی تھے۔ آپ کی تنگ دستی کا عالم یہ تھا کہ یہ جو ہم بٹن لگا کر اپنے واسکٹ کو میں نے بند کیا ہوا ہے، آپ کرتے کو بٹن لگا کر بند کرتے اس کے چاک کو، حضرت ابو بکر صدیق کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ بٹن خرید کے لگاتے، کانٹا سے بند کیا ہوا تھا، کانٹا لگایا بٹن کی جگہ پر اور بڑے خوش و خرم بیٹھے، ذرا سا بھی چہرے پر ملال نہیں ہے۔ جب ایمان لائے تھے اس دن 40,000 دینار ان کے پاس تھے، درہم نہیں، دینار، یہ سونے کا ہوتا ہے، اور 40,000 دینار ان کے پاس تھے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں انہوں نے قربان کیا، سب کچھ صدقہ و خیرات کیا۔ جب اسلام کو ضرورت پڑتی رہی مال کا نذرانہ پیش کرتے رہے، آخر وقت میں یہ حال ہوا کہ بٹن تک کرتے میں لگانے کے لیے نہیں، یہ کانٹا لگا کر اس چاک کو بند کیا۔ اسی دوران حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آن کر کہا کہ اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ابو بکر سے پوچھئے کہ اس حال میں وہ اللہ سے راضی ہے یا نہیں۔ شان ابو بکر تو دیکھیے آپ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غلام کی شان تو دیکھیے، صحابہ کرام کی شان اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی تو کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب جبریل آ کر خاص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ اس حال میں ابو بکر سے پوچھئے کہ یہ راضی ہیں یا نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکراتے ہوئے پوچھا، ابو بکر تمہارے رب کا پیغام آیا ہے، تمہارے رب نے تمہیں سلام کہا ہے اور پوچھا ہے کہ پوچھئے ابو بکر سے کہ اس حال میں یہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں۔ ابو بکر روتے ہوئے کہنے لگے، اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، میں تو پہلے بھی راضی تھا، اب بھی راضی ہوں، میرے رب سے پوچھ لیجئے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں۔